آدم علیہ السلام کے پاس دونوں بیٹے اپنا معاملہ لے کر آئے۔ قابیل اور حابیل دونوں بھائی ایک اس پر ضد کر رہا تھا اور دوسرا اللہ کے حکم کے مطابق اپنے حق کا مطالبہ کر رہا تھا۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے ان دونوں کا جھگڑا ختم کرنے کے لیے انہیں یہ حکم دیا کہ تم دونوں اللہ کے راستے میں قربانی کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی اس کے حق میں یہ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ دونوں نے قربانی دی۔ حابیل کی قربانی قبول ہوئی اور قابیل کی قربانی رد کر دی۔ اب اس نے فیصلہ ماننے کی بجائے اپنے اس بھائی کو دھمکی دی جس کی قربانی اللہ نے قبول فرمائی تھی۔ اس نے کہا قال لأقتلنک، میں تجھے ضرور قتل کر ڈالوں گا۔ اب اس کی دھمکی کے بعد، اس کے ارادے کے بعد دوسرے بھائی نے اسے کہا قال انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ بے شک اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کی قربانیوں کو قبول فرماتا ہے۔ قرآن کتنے مسائل اس آیت کے اندر حل کر کے اپنے مخاطبین کو بتانا یہ چاہتا ہے کہ تم نے اپنی زندگی کو صحیح سمت کی طرف کیسے لے کر جانا ہے اور غلط سمت سے کیسے بچنا ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو بچے اور بچیاں پیدا ہو رہی تھیں کہ ایک بچہ اور ایک بچی پیدا ہوتے، اسی طرح دوسرے وقت میں ایک بچی اور بچہ پیدا ہوتے، تو اس بچی کا نکاح اس بچے سے کر دیا جاتا اور اس بچے کا نکاح اس بچی سے کر دیا جاتا۔ لیکن یہ قاتل اس پر بضد تھا کہ میں نے جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے میں نے اسی کے ساتھ نکاح کرنا ہے۔ اس قصے کو سنانا مقصود نہیں، اس کے اندر جتنے ہمیں مسائل ملتے ہیں
جو ہم نے اخذ کرنے ہیں اس پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ خرابی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان اللہ کی حدود کو توڑتا ہے۔ معاشرے کا بگاڑ، معاشرے کے اندر جو فتنہ فساد برپا ہوتا ہے وہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان اللہ کے حدود و قیود کو پھلانگتا ہے تو اس سے فساد برپا ہوتا ہے۔ ہم معاشرے پر نظر دوڑائیں تو ہمیں یہ ساری چیزیں نظر آئیں کہ جہاں جہاں جس علاقوں میں حدود اللہ کو توڑا جاتا ہے وہاں فتنہ و فساد برپا ہوتا ہے، وہاں شرمناک واقعات پیش ہوتے ہیں، وہاں ایک دوسرے کی پگڑی اچھالی جاتی ہے، قتل و غارت ہوتی ہے اور معاشرہ بدامنی کا شکار ہوتا ہے اس وقت جب انسان حدود اللہ کو توڑتا ہے۔ حدود اللہ کو اصل میں توڑنا، اللہ کی بات کو توڑنا، اللہ کی بات کو اہمیت نہ دینا اور اپنی خواہشات اور ذہن کے اندر جو انسان اپنے طور پہ چاہتا ہے کہ میری اس میں بہتری ہے، جس پر وہ ضد کرتا ہے، اگر وہ کام کرنے سے باز نہیں آتا تو فتنہ اور فساد برپا ہوتا ہے۔ حدود اللہ کو ماننے میں جس قدر اللہ نے خیر و برکت رکھی ہے، حدود اللہ کی پاسداری کرنے میں اللہ نے جو امن اور سکون رکھا ہے وہ کسی ضابطے اور کسی قانون کے اندر موجود نہیں ہے۔ آپ دیکھیں صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین نے جب حدود اللہ کا نفاذ اور اللہ کی حدوں کا اپنے اوپر اور پورے معاشرے پر اس کو قائم کیا تو حالات یہ تھے کہ میلوں کا سفر تنہا عورت کرتی تھی، کوئی آنکھ اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی لٹیرا لوٹنے والا نہیں تھا۔ سب سے پہلے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے، اللہ سے ڈرتے ہوئے حدود اللہ کا نفاذ اس کو لازمی اپنے اوپر لاگو کرے، فرض سمجھے اور اس پر اس کو توڑنے کی کوشش نہ کرے، تو یہ معاشرہ ایک بہترین معاشرہ، امن و امان کا معاشرہ ہوگا۔ اور جب حدود اللہ کو توڑا جاتا ہے تو پھر بھائی بھائی کو قتل کرنے سے باز نہیں آتا، بھائی بھائی کی جائیداد ہڑپ کرنے سے باز نہیں آتا، بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے، بھائی کو اور اپنے خاندان کو تباہ کرنا، پھر وہ اس میں اپنی خیر محسوس کرتا ہے اور جو اس کے نفس نے اس کو شرارت سمجھائی ہوتی ہے اس کے مطابق اس کو سکون اتنی دیر نہیں ملتا جتنی دیر وہ اپنے گھر والوں کو، بھائیوں کو، رشتہ داروں کو نیچا نہیں دکھا دیتا اور ان کو تباہ و برباد نہیں کرتا۔ یہی اس کی ایک مثال ہے جس کو قرآن نے بیان کیا۔ بعض اوقات یہ حسد نیکی کرنے کی وجہ سے بھی
دوسروں کے لیے دوسرے اس پر حسد کرتے ہیں اور اس کو نیچا دکھانے کے لیے اس کو قتل کرنے کی سازش بھی کرتے ہیں۔ اللہ کے ہاں دونوں نے قربانی پیش کی ہے، اور اس وقت قربانی قبول ہونے کی شرط یہ ہوتی تھی کہ دونوں جانوروں کو ذبح کر کے پہاڑی کے اوپر رکھ دیا جاتا، آسمان سے آگ آتی، جو قربانی قبول ہوتی اس کو جلا دیتی، اور جو قربانی قبول نہ ہوتی اس کو نہ جلاتی۔ تو یہ نشانی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی قربانی کو قبول کیا ہے اور اس کی قربانی کو قبول نہیں کیا۔ امت محمدیہ، تمہارے اوپر اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہی صورتحال چلی آتی، اسی طرح قربانی کا یہ معیار قبول کا اور ناقبولیت کا ہوتا، تو شاید ہم میں سے کوئی ایک ہوتا، تھوڑے لوگ ہوتے جن کی قربانیاں قبول ہوتی اور باقی سب قربانیوں کو ضائع کر دیا جاتا۔ اب ایک کی قربانی قبول ہوئی ہے تو دوسرے نے کیا کہا؟ لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ تیری قربانی قبول ہوگی اور میری قربانی قبول نہ ہوئی۔ اب ایک قدم کے بعد دوسرا قدم، پہلا گناہ، پہلی غلطی، اس پر ڈٹ گئے، اس پر تکبر کیا۔ اب اللہ نے نہیں قبول کی تو چاہیے یہ تھا کہ انسان گر جاتا، اللہ کے ہاں توبہ کرتا، استغفار کرتا، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا، اپنے آپ کو گرا دیتا، اللہ کے حضور کھڑا کر کے کہتا میرے مالک مجھ سے جو غلطی ہوئی ہے، مجھ سے جو خطا ہوئی ہے، تیرے دربار میں آ گیا ہوں، معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کر دے۔ لیکن یہاں الٹ معاملہ ہے، اور یہ شیطان کی طرف سے ہے، چونکہ شیطان نے ایسا کیا کہ جب شیطان کو اللہ نے فرمایا کہ آدم کے سامنے جھکو، تو اس نے کہا میں کیوں جھکوں؟ کہا کیوں نہیں، کس چیز نے تمہیں روکا ہے اللہ کا حکم ماننے سے؟ تو اس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں تو بہتر ہوں، اس کو مٹی سے تو نے بنایا، میں تیری عبادت کرنے والا، میں آگ سے پیدا کیا گیا، آگ کو جلائیں تو اوپر کو جاتی ہے، مٹی کو پھینکا جائے تو نیچے آتی ہے، لہذا میں بہتر ہوں، یہ آدم مجھ سے کم تر ہے، میں اس کے سامنے کیوں جھکوں؟ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ یہ وہ تکبر تھا جو اس نے اپنے اللہ کے سامنے کیا، اور اللہ نے پھر اس کو اپنے دربار سے نکال دیا، اس کو تباہی بربادی دنیا کے اندر بھیج دیا گیا، اور فرمایا قیامت تک تجھے مہلت دی گئی ہے، اور قیامت کے بعد تجھے جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا، اور تم اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہو۔